بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے حجب کے حوالہ سے۔ حجب کسے کہتے ہیں جی؟ حجب کا لغوی معنی روکنا ہے، جبکہ اس کا اصطلاحی معنی فرائض کی اصطلاح میں کوئی وارث کسی وارث کو حصہ لینے سے روک دے تو حجب کہلاتا ہے۔ روکنے والے کو حاجب اور جس کو روکا جائے اس کو محجوب کہا جاتا ہے۔ حجب کے قواعد کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم حجب کی اقسام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حجب کی اقسام کتنی ہیں۔ بنیادی طور پر حجب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حجب وصفی اور نمبر دو حجب شخصی۔ حجب وصفی سے مراد بالاتفاق اس کی تین قسمیں ہیں، یہ تین چیزیں ہیں، جیسے کہ موانع الارث کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی تھی۔ نمبر ایک قتل ہے، قاتل جو ہے وہ اپنے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا، اور نمبر دو ہے اختلاف دین، اگر دین مختلف ہو تو تب بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ نمبر تین غلامی، اگر بندہ کسی کی غلامی میں چلا جائے تو اس کا باپ یا کوئی اور عزیز و اقربا ایسا فوت ہو جائے، رشتہ دار عزیز، کہ اگر وہ غلام آزاد ہوتا تو اس کے ترکہ کا جائیداد کا وہ وارث بنتا، لیکن غلامی میں چلے جانے کی وجہ سے اب وہ وراثت سے محروم ہے۔ ان کو حجب وصفی کہتے ہیں، یعنی یہ بذات خود انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کی جو بنیادی دوسری قسم ہے وہ ہے حجب شخصی۔ پھر اس کی مزید دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے حجب نقصان اور نمبر دو ہے حجب حرمان۔ حجب نقصان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا حصہ کم ہو جانا، زائد حصے سے کم حصے کی طرف آ جانا، اور حجب حرمان کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلقاً وراثت سے محروم ہو جانا۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ پھر حجب نقصان جو ہے وہ دو وجوہ کی بنا پر ہوتا ہے، دو وجہ بنتی ہیں جس وجہ سے حجب نقصان ہوتا ہے۔ نمبر ایک ہے الانتقال اور نمبر دو ہے الازدحام۔ انتقال کسے کہتے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک حصہ سے دوسرے حصہ کی طرف منتقل ہو جانا۔ پھر یہ چار طرح سے ہو سکتا ہے، چار جن کی تفصیل اگلی سلائیڈ میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر ایک ہے ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف منتقل ہونا، یعنی فرض حصہ پہلے زیادہ تھا، اب کسی اور وارث کی وجہ سے کوئی اور وارث آیا ہے، اس نے اس کا نقصان کیا ہے اور اس کو زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ ایسا 5 افراد کو لاحق ہوتا ہے۔ نمبر ایک خاوند۔ خاوند جب فوت ہونے والی بیوی کی اولاد ہو، ویسے تو خاوند کا نصف حصہ ہے، 1/2 ہے، اگر متوفی بیوی کی جو ہے اولاد نہ ہو تو، اگر اولاد ہو تو اب خاوند کا حصہ زیادہ سے کم کی طرف منتقل ہو گیا، لہذا اسے حجب نقصان ہوا ہے، اور نقصان کنہوں نے دیا ہے؟ بیوی کی اولاد نے۔ ایسے ہی نمبر 2 ہے بیوی۔ بیوی بھی اس کو بھی حجب نقصان ہوتا ہے، جب خاوند کی اولاد ہو تو اس کو 1/8 حصہ ملتا ہے، 1/4 سے منتقل ہو کر 1/8 کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ماں ہے نمبر 3 پہ، تو ماں کا ویسے تو حصہ ہے ثلث، اگر میت کی اولاد آ جاتی ہے یا متعدد بہن بھائی آ جاتے ہیں تو ماں کا حصہ اب 1/3 کی بجائے اس سے منتقل ہو کر 1/6 کی طرف چلا جائے گا۔ ایسے ہی پوتی، اگر میت کی مؤنث اولاد نہ ہو، مذکر اولاد نہ ہو،
تو پوتی اکیلی ہو تو اس کو 1/2 ملتا ہے، کل جائیداد سے آدھا ملتا ہے۔ لیکن اگر پوتی کے ساتھ بیٹی ہو، یعنی بیٹی اوپر ہو موجود اور ساتھ یہ پوتی آئے، تو اب نصف جو ہے 1/2 وہ بیٹی کو ملے گا اور 1/6 یہ پوتی کو ملے گا ثلثان پورا کرنے کے لیے۔ ایسے ہی اللاتی بہن ہے، اگر عینی بہن بھی نہ ہو، مذکورہ دیگر ورثاء نہ ہو، جو ان کے حالات میں جہاں پر اللاتی بہن یا دیگر ورثاء کے حصص کو بیان کیا جائے گا، حالات کو بیان کیا جائے گا، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اللاتی بہن جب عینی بہن نہ ہو، اللاتی بہن اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے۔ لیکن اگر عینی بہن کے ساتھ اللاتی بہن آئے تو جس طرح پوتی کا حصہ 1/2 سے منتقل ہو کر 1/6 کی طرف چلا گیا، ایسا ہوا۔ لہذا یہ 5 افراد ہیں جن کا ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف حصہ منتقل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 جی، ایسے لوگ جن کا فرد سے اسبہ کی طرف حصہ منتقل ہو جاتا ہے، ایسے 4 افراد کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 1 بیٹی تو ویسے صاحب فرد ہے، لیکن اگر بیٹے کے ساتھ آئے تو یہ صاحب فرد کی بجائے اسبہ بالغیر بن جاتی ہے۔ ایسے ہی پوتے کے ساتھ آئے بیٹے کی اور بیٹی کی عدم موجودگی میں تو تب یہ اسبہ بالغیر بن جاتی ہے، یا پھر بیٹی موجود بھی ہو لیکن بیٹا نہ ہو، پوتی اور پوتا ہے تو یہ پوتی اسبہ بالغیر بن جاتی ہے۔ ایسے ہی عینی بہن یہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ آ کر اسبہ بالغیر بنتی ہے، اللاتی بہن یہ بھی اپنے بھائی اللاتی کے ساتھ آ کر اسبہ بالغیر بنتی ہے۔ لیکن اگر بیٹی پوتی کے ساتھ یہ وارث بن رہی ہوں بطور صاحب فرد نہیں بلکہ ویسے اسبہ کے طور پر حصہ لے رہی ہوں اسبہ والی روایت کے تحت، تو ان کو اسبہ مع الغیر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے جی، اسبہ سے فرض کی طرف منتقل ہونا۔ ایسا صرف 2 افراد کو لاحق ہوتا ہے، باپ اور دادا۔ ویسے تو باپ اور دادا اسبہ ہوتے ہیں، لیکن جب میت کی مذکر اولاد آ جائے تو تب یہ اسبہ نہیں بنتے بلکہ بطور صاحب فرد 1/6 حصہ لیتے ہیں۔ نمبر 4 جی، الانتقال کی جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے اسبہ سے اسبہ کی طرف منتقل ہونا۔ ایسا صرف ایک فرد کو لاحق ہوتا ہے۔ اللاتی بہن جب یہ بیٹی اور پوتی کے ساتھ آئے اور عینی بہن موجود نہ ہو تو یہ اسبہ مع الغیر بن رہی ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ اسبہ بالغیر بن رہی ہے لیکن ساتھ اس کے اللاتی بھائی بھی آ جائے تو اب ایک اسبہ سے دوسرا اسبہ جو اسبہ بالغیر ہے نا اس کی طرف منتقل ہو گئی۔ اگر اسبہ مع الغیر ہوتی تو سارے کا سارا مال یہ لے جاتی، لیکن اسبہ بالغیر بننے کی وجہ سے اب اس کا حصہ اسبہ مع الغیر سے اسبہ بالغیر میں منتقل ہوا، تو اب اس کا حصہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ہو گیا۔ ممکن ہے کہ اسبہ مع الغیر کی صورت میں یہ تو لامحالہ سی بات ہے کہ وہ زیادہ حصہ ہونا تھا، لیکن اسبہ بالغیر میں آ کر اس کا حصہ کم ہو گیا ہے اور ایک اسبہ سے دوسرے اسبہ کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ حجب نقصان کی دوسری قسم ہے الازدحام۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ورثاء کا رش، ہجوم، کثرت کا ہو جانا، یہ 3 طرح سے ممکن ہو سکتا ہے جن کی تفصیل میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے لیکچر کو سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 ہے جی، فرض میں ہجوم ہو جانا۔ ایسا 7 فریق کو لاحق ہوتا ہے، یعنی صاحب فرض اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اس میں اب ہجوم کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے اگر کسی کا زیادہ حصہ تھا تو اب اس کو کم لینا پڑے گا۔ وہ 7 فرد کون سے، 7 فریق کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے بیویاں، بیٹیاں، نمبر 3 پوتیاں، نمبر 4 دادیاں اور نانیاں، نمبر 5 سگی بہنیں، نمبر 6 باپ شریک بہنیں، اور نمبر 7 اخیافی بہنیں۔
اور اخیافی بائی۔ ازدحام کی، ہجوم کی جو دوسری نمبر پہ آتی ہے چیز وہ یہ ہے جی عصبات میں ہجوم کا ہو جانا۔ ایسا ایک فریق کو لاحق ہوتا ہے جہت اور درجہ میں برابر کے اسبات جب ہوں تو تب اسبات کے ہجوم کی وجہ سے حصہ کم پڑ جاتا ہے۔ مثلا اگر اسبہ ایک تھا تو اس نے سارا مال لینا تھا، اگر دو اسبہ ہو گئے ایک ہی درجے کے تو اب آدھا آدھا لیں گے، اگر تین ہو گئے تو 1/3 کے حساب سے، اگر 4 ہو گئے تو 1/4 کے حساب سے۔ لہذا اسبات میں ہجوم کی وجہ سے حصہ اس کا منتقل ہو جاتا ہے، اس کا ازدحام کی وجہ سے حجب نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے جی اول کی وجہ سے ہجوم کا ہو جانا۔ ایسا تب ہوتا ہے جب اصحاب الفرائض زیادہ ہوں اور اصل مسئلہ کا جو مخرج ہے نا وہ تنگ پڑ جائے۔ مثال کے طور پر میت کے ورثاء میں خامد ہے، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور باپ ہے، تو اس مسئلے کا جو اصل مسئلہ ہے وہ 12 سے بنے گا، جس میں سے 1/4 خامد کو، جو 12 کا 3 ہے، 3/12 خامد کو مل جائے گا، اور 1/2 12 میں سے نصف جو 6 ہے وہ بیٹی کو مل جائے گا۔ ایسے ہی پوتی کو 1/6 تکملۃً للثلثین جو ہے نا 12 میں سے 2 پوتی کو مل جائے گا۔ ایسے ان کے حصے کو جمع کریں تو 6 2 8 اور 3 11، 12 میں سے اب باقی 1 بچتا ہے۔ اگر باپ کو صرف اسباب بنائیں تو باپ کا حصہ کم پڑ جاتا ہے، جبکہ اس کو کم از کم سدس تو ملنا چاہیے، کیونکہ بطور صاحب فرض اس کا حصہ 1/6 ہے۔ تو اب باپ کو اگر 1/6 دیتے ہیں تو اب مخرج اصل جو ہے، اصل مسئلے کا مخرج 12 ہے، وہ تنگ پڑ گیا ہے، ورثاء میں پورا تقسیم نہیں ہو رہا۔ لہذا اب ہجوم کی وجہ سے، ورثاء کے ہجوم کی وجہ سے اول کرنا پڑا۔ اول اب اس کا 13 ہوگا، وہ ہر وارث کا حصہ اس کے حصے کے مطابق کم ہو جائے گا، اسے اول کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اول کے لیکچر میں ہوگی۔ اگلی قسم ہے جی حجب حرمان، یعنی حجب جو شخصی تھی اس کی 2 قسمیں تھی، حجب نقصان جو میں نے جس کی اقسام بیان کر دی، انتقال اور ازدحام، پھر اس کے تحت جتنے بھی افراد آتے تھے، فریق آتے تھے۔ دوسری قسم ہے حجب حرمان، یہ 3 طرح واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 فروع، پچھلے لیکچرز میں بتلایا جا چکا ہے کہ فروع سے مراد میت کی اولاد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فروع کو صرف فروع ہی محجوب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اولاد کو اولاد ہی محجوب کر سکتی ہے، اولاد کو دوسرا آ کر محجوب نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ، مثال کے طور پر ایسا سمجھیں کہ پوتا یہ بھی اولاد ہے اور بیٹا بھی اولاد میں سے ہے، فروع میں سے ہے۔ پوتے کو بیٹا جو ہے وہ محجوب کر دے گا، وہ محروم کر دے گا وراثت سے، اس کا حصہ ختم کر دے گا، بیٹا حاجب بنے گا اور پوتا محجوب ہو جائے گا۔ نمبر 2 ہے اصول۔ اس کا مطلب ہے کہ اصول کو صرف اصول ہی محجوب کرتے ہیں۔ اصول کے حوالے سے بھی پیچھے بتایا جا چکا ہے پچھلے لیکچرز میں کہ اصول سے مراد میت کا باپ دادا وغیرہ ہے، تو یہاں پر اصول سے مراد باپ دادا ہی ہے، تو دادا اور باپ دونوں آتے ہیں میت کے ورثاء میں، دونوں ہی موجود ہیں میت کی موت کے وقت، لیکن دادا محجوب ہو جائے گا، باپ اس کو حاجب بن کے اس کو محجوب کر دے گا۔ نمبر 3 ہے حواشی۔ یہاں پر حواشی سے مراد ہر قسم کے بہن بھائیوں، بھتیجوں، چچاؤں اور چچا دادوں کو اصل اور فرع محروم کر دیتے ہیں۔ اگر میت کی اصل ہو یا فرع ہو تو حواشی تمام قسم کے محروم ہو جاتے ہیں بالاتفاق، باپ کے ساتھ اور بیٹے پوتے کے ساتھ تو بالاتفاق ہے، لیکن دادا کے ساتھ اختلاف ہے۔ جب انشاءاللہ وہ جد کے متعلق، دادے کے متعلق مسائل آئیں گے نا تفصیلی،
وہاں پر اس حوالے سے بحث ہوگی۔ آسانی کے لیے میں نے یہ ایک حاجب اور محجوب افراد لکھے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس جو جدول بنا ہے اس حوالے سے اس کو آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو آسانی رہے گی۔ حاجب، باپ حاجب ہے، محجوب کون ہوتا ہے باپ کی وجہ سے؟ دادا۔ ماں حاجب ہے، اس سے محجوب کون ہوتی ہے؟ نانی۔ ماں اور باپ دونوں حاجب ہے دادی کے لیے، بیٹا حاجب ہے پوتے کے لیے۔ بیٹا ایک سے زائد ہو، بیٹا ہو یا پھر ایک سے زائد بیٹیاں ہوں، پوتی کو محروم کر دیتے ہیں۔ اگر بیٹی ایک ہو تو پوتی حصہ لیتی ہے، بیٹا نہ ہو تو 1/6۔ پوتی خاص حالت جب میت کا بیٹا نہ ہو اور بیٹی بھی ایک ہو تو تب یہ 1/6 لیتی ہے، یا پھر اگر ایک سے زائد بیٹیاں ہوں بیٹا نہ ہو تو اس صورت میں پوتی کے ساتھ اگر پوتا آتا ہے اس کے برابر کا درجے کا یا نیچے کے درجے کا تو وہ اس کو عصبہ بنا دے گا۔ اس سے اگلا ہے جی حاجب فرع و اصل۔ اولاد ہو مذکر یا مؤنث، اصل ہو باپ دادا، تو اخیافی بہن بھائی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلا ہے جی باپ و فرع مذکر۔ اگر باپ ہو تب بھی یا پھر مذکر فرع ہو تو سگا بھائی و بہن یہ محجوب ہو جاتے ہیں۔ دادا ہو تو اس کے متعلق اختلاف ہے کہ دادے کے ساتھ ان کو حصہ دیا جاتا ہے، بعض فقہا یہ کہتے ہیں۔ پھر حاجب ہے جی سگا بھائی سگی بہن جب اسبہ مع الغیر بن رہی ہو، یا پھر جو ان کو حاجب ہوتے ہیں۔ ان کو حاجب کون کون ہوتے ہیں جی؟ باپ حاجب ہوتے ہیں، مذکر کی جو ہے نا فرع مذکر جو ہے وہ بھی اس کو حاجب ہوتی ہے۔ یہ کوئی بھی آ جائے تو اللاتی بائی محجوب ہو جائیں گے۔ اگلا حاجب ہے جی ایک سے زائد سگی بہنیں، یا پھر وہ بہنیں اسبہ مع الغیر بن کر حصہ لے رہی ہیں، یا پھر جو ان کو حاجب ہے، ان کو حاجب پیچھے ذکر ہوگے باپ اور فرع مذکر، یہ ان کو حاجب ہیں۔ وہ جب ان کو حاجب ہوں تو اللاتی بہن محجوب ہو جاتی ہیں، وہ موجود ہوں تو یہ اللاتی بہن محجوب ہو جاتی ہے۔ اللاتی بائی اور اللاتی بہن جب اسبہ مع الغیر بن رہی ہو، یا پھر جو ان کو حاجب ہوتا ہے، اسبہ جو اللاتی بہن ہے یا اللاتی بائی ہے، ان کو جو حاجب ہوتا ہے وہ کون ہے جی؟ سگا بائی ہے، سگی بہن ہے، باپ ہے اور فرع مذکر ہے، میت کی فرع مذکر۔ تو یہ کن کو حاجب ہوتے ہیں جی؟ سگے بھتیجے کو۔ پھر سگا بھتیجا اور جو اس کو حاجب ہوں یہ حاجب ہوتے ہیں باپ شریک بھتیجے کو۔ پھر باپ شریک بھتیجا اور جو کوئی اس کو حاجب ہوتا ہے یہ حاجب ہوتے ہیں سگا چچا کو۔ سگا چچا اور جو کوئی اس کو حاجب ہو یہ حاجب ہوتے ہیں، محجوب کرتے ہیں اللاتی چچا کو۔ اللاتی چچا اور جو کوئی اس کو حاجب ہو یہ محجوب کرتے ہیں سگا چچا زاد کو، اور سگا چچا زاد اور جو کوئی اس کو حاجب ہو یہ محجوب کرتے ہیں اللاتی چچا زاد کو۔ یہ اتنی مشکل والی بات نہیں، کوئی اتنی مشکل تھیوری نہیں ہے، بس جو میں نے ورثاء پیچھے ترتیب سے بیان کیے تھے نا، ورثاء 12 صحاب الفرائض اور 10 دیگر لوگ تھے جو ٹوٹل 22 بنائے تھے۔ اگر آپ ان ورثاء کو بالترتیب یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ نقشہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ جو میں نے جدول بنایا نا یہ سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ اگر آپ کو وہ یاد ہوئے تو یہ آپ کو 1 منٹ میں یاد آ جائیں گے، بس اس کو ایک نظر پڑھنے کی ضرورت ہے اور ایک دفعہ سننے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں جی ہم حجب کے قواعد کی طرف کہ کون سے قاعدے ہیں حجب کے، کن قاعدوں کی بنا پر یہ محجوب ہوتے ہیں۔ ان کو ذرا ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی پیچھے مشکل رہ گئی ہو تو اس انداز سے سمجھنے میں آسانی ہو۔ کثیر الاستعمال قاعدہ ہے جب فروع یا اصول میں سے کوئی ہو تو تمام مذکر، اصول فروع یا اصول میں سے مذکر ہو تو تمام حواشی محروم ہو جاتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے فروع کا مذکر فروع میں دور کے تمام مذکر مؤنث رشتہ دار اور تمام حواشی کو محجوب کر دیتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2 ہے فروع کی مؤنث حواشی میں سے صرف
اخوال یعنی اخیافی بھائی اور اخیافی بہن کو محجوب کرتے ہیں، عینی بہن اور اللاتی بہن کو ان کو محجوب نہیں کرتے۔ قاعدہ نمبر 3 ہے اصول کا مذکر اصول میں دور کے تمام مذکر رشتہ دار اور تمام حواشی کو محجوب کر دے گا۔ قاعدہ نمبر 4 ہے اصول کے مؤنث اصول میں دور کی مؤنث رشتہ دار یعنی ہر طرح کی جدہ کو محجوب کر دے گی۔ مثلا ماں موجود ہے تو وہ نانی کو محجوب کر دے گی۔ قاعدہ نمبر 5 ہے مذکر حواشی اپنے دور کے تمام مذکر مؤنث حواشی کو محجوب کر دیں گے سوائے اخوال اخیافی بھائی اور بہن کے، کیونکہ حواشی میں سے کوئی ان کو محجوب نہیں کرتا اور نہ ہی یہ حواشی میں سے کسی کو محجوب کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 6 ہے مؤنث حواشی میں سے کوئی کسی کو محجوب نہیں کر سکتا، البتہ جب عینی بہن مؤنث فرع کے ساتھ اسبہ مع الغیر بن رہی ہو تو اس وقت عینی بہن سگے بھائی کے قائم مقام ہوتی ہے، لہذا جنہیں عینی بھائی محجوب کرتا ہے مذکورہ صورت میں انہیں عینی بہن بھی محجوب کر دے گی۔ ایسے ہی اللاتی بہن بھی جب اسبہ مع الغیر بن کر حصہ لے رہی ہو تو یہ بھی اللاتی بھائی کے قائم مقام ہوگی، اور جنہیں اللاتی بھائی محجوب کرتا ہے نا انہیں یہ بہن بھی محجوب کر دے گی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے جی در حقیقت عینی بہن اور اللاتی بہن جب اسبہ مع الغیر بن کر حصہ لے رہی ہوتی ہے تب وہ اپنے درجہ کے بھائی کی طرح باقی ماندہ سارے مال کی حقدار ہو جاتی ہے، اس لیے حواشی میں دور کے ورثاء کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں، لہذا وہ سب محجوب ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے نوٹ کرنے کی بات ہے جی کہ کچھ ورثاء ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی محجوب نہیں ہوتے، یعنی ان کو حجب حرمان نہیں ہوتا۔ وہ کون ہے؟ جو رشتہ دار بغیر کسی واسطے کے میت کے ترکہ کے حقدار بنتے ہیں وہ کبھی بھی محجوب نہیں ہوتے، اور یہ ورثاء تعداد میں 6 ہیں۔ نمبر 1 خامند، نمبر 2 بیوی، نمبر 3 ماں، نمبر 4 باپ، نمبر 5 بیٹی اور نمبر 6 بیٹا۔ اب آتے ہیں جی قواعد حجب کے دلائل کیا ہیں۔ حجب کے بنیادی دلائل 3 ہیں۔ نمبر 1 اصول واسطہ، نمبر 2 اصول عصبہ اور نمبر 3 اصول کلالہ۔ اصول واسطہ سے کیا مراد ہے جی؟ جو شخص کسی واسطہ سے میت کا رشتہ دار بنے وہ شخص اس واسطہ کی موجودگی میں محجوب ہوگا۔ مثلا پوتا بیٹے کے واسطہ سے رشتہ دار بنا ہے، لہذا بیٹے کی موجودگی میں پوتا محجوب ہوگا، کیونکہ اصل حصہ تو صاحب واسطہ کا ہی ہوتا ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے عموم کے تحت بعد کے رشتہ دار کو دیا جاتا ہے۔ اس سے کچھ افراد مستثنا بھی ہیں۔ اس اصول سے جو پیچھے اصول بیان ہوا ہے اصول واسطہ کا، اس اصول سے اخیافی بہن بھائی اور دادی مستثنا ہے، کیونکہ یہ دونوں جس واسطہ سے رشتہ دار بن رہے ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اس استثناء کی وجہ درج ذیل دلائل ہے۔ یہ رشتہ اپنے صاحب واسطہ کا حصہ نہیں لیتے بلکہ ان کا حصہ بالکل الگ سے طے ہوتا ہے، لہذا یہ واسطہ کی موجودگی میں بھی وارث بن جاتے ہیں۔ دوسرا حجب کا اصول ہے جی اصول عصبہ۔ بنیادی جو ہے روایت عصبہ میں اقرب عاصب کو باقی کا حقدار بتلایا گیا ہے، اس لیے عصبہ بن نفس میں قریب کا عاصب دور کے عاصب کو محجوب کر دیتا ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے جی حجب کا بنیادی جو دلیل ہے وہ تیسری ہے اصول کلالہ۔ فرع مؤنث اخوال اخوال سے مراد میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں، اخیافی بھائی اور بہن ہیں، ان کو کلالہ کے اصول سے ہی محجوب کرتی ہے۔ فروع اور اصول کے مذکر اخوہ یعنی تمام قسم کے بھائی بہنوں کو اصول کلالہ کے تحت ہی محجوب کرتے ہیں۔ فرع مؤنث روایت عصبہ اور روایت ابن مسعود جو پچھلے لیکچرز میں بیان ہو چکی ہے کی وجہ سے صرف اخیافی بھائی اور بہن کو محجوب کرتے ہیں، عینی بہن اور اللاتی بہن کو اسبہ مع الغیر بنا دیتے ہیں۔